کیا پاکستان کو کوئی ایسا دوام حاصل ہے ہسٹوریکل پوزیشن کے حوالے سے؟ اس کا تو نام اتنا نیا ہے کہ سن 47 سے پہلے پاکستان کا نام کسی ڈکشنری میں موجود ہی نہیں تھا، یعنی اتنا نیا نام. تو لہذا اس کو ہسٹوریکل پوزیشن کوئی حاصل نہیں ہے، اس نام کو کوئی ایسی تاریخی حیثیت حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ملک عزیز پاکستان دوام حاصل کر سکے. اور اس کی زندہ مثال جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے کہ جب وہ مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہوتا ہے تو وہ اپنا نام مشرقی پاکستان نہیں رکھتا، وہ اپنا نام بنگلہ دیش رکھتا ہے، کیونکہ اگر یہ ملک کی کوئی ہسٹوریکل پوزیشن ہوتی تو لازماً اس کا نام جو ہے وہ مشرقی پاکستان ہوتا. آج ہم مغربی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. قائد اعظم نے جو پاکستان لے کر دیا تھا وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہم اس کے 40% حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، 60% حصہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا جو بنگلہ دیش کی صورت میں وہاں پر موجود ہے، اور جس نے پاکستان کا نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال میں پھینک دیا، اس لیے کہ اس نام کو کوئی دوام حاصل نہیں ہے. کیا جرمنی دو ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ان کا نام مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی. کیا یمن دو ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا 2 کوریا موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ چونکہ وہ ایک ہسٹوریکل نیم ہے لہذا وہ علیحدہ ہونے پر بھی اپنے نام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اس نام کی وجہ سے وہاں پر دوام ہوتا ہے، بقا ہوتی ہے. لیکن پاکستان کے نام میں ایسی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے جس کی زندہ مثال جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے کہ جب وہ علیحدہ ہوتا ہے تو وہ اپنا نام مشرقی پاکستان نہیں رکھتا بلکہ اس کو اتار پھینکتا ہے اور بنگلہ دیش نام رکھ لیتا ہے. لہذا یہ بات طے ہو گئی کہ اگر ہسٹوریکل پوزیشن کی وجہ سے بعض ممالک کو دوام حاصل ہوتا ہے، بقا حاصل ہوتی ہے، تو یہ پاکستان کے حصے میں نہیں ہے، اس کی قسمت میں نہیں ہے. اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جو مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے اس کے حوالے سے وہ بڑی اہم ہے کہ ہندوستان ایک ملک ہے، اس کے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں بہرحال یہ موجود رہے گا، جبکہ پاکستان ایک تجربہ ہے جو اگر ناکام ہو گیا تو پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا بیان ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا. تو اس سے میرے اس معاملے کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ ہسٹوریکل نیم کی وجہ سے پاکستان کو کوئی دوام حاصل نہیں ہے. اس کے بعد ایک دوسرا فیکٹر ہے جو جغرافیائی ہوتا ہے، جیوگرافیکل فیکٹر. یعنی بعض ممالک جو ہیں ان کا جغرافیہ وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کو دوام حاصل ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے زندہ مثال جو ہے وہ امریکہ کی ہے. اس کی جغرافیکل پوزیشن آپ کے سامنے واضح ہے کہ اس کے تقریباً چاروں اطراف میں سمندر ہے جو اس کو ایک سیفٹی اور سیکیورٹی دے رہا ہے، اور اگر ایک آدھ ممالک ساتھ ہے تو اس کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں ہر جگہ پر جا کر جو ہے وہ اپنی حربی معاملات جو ہے ان کو آزما رہا ہے، اس لیے کہ اسے فکر کوئی نہیں. دنیا کے کسی بھی مقام سے کوئی جہاز کوئی ایئر کرافٹ اڑے گا اس پر حملہ کرنے کے لیے تو 12-14 گھنٹے کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، 12-14 گھنٹے، اور اتنی دیر میں اس کے میزائل کام کر جائیں گے. تو بعض ممالک کا جغرافیہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ دوام حاصل کر لیتے ہیں. اب ہندوستان کی مثال ہی لے لیجئے، اس کی ایک سائیڈ پر پورے کا پورا بارڈر جو ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے گرا ہوا ہے، وہاں سے دشمن کا خطرہ ہی کوئی نہیں ہے کسی طرف سے کوئی آ جائے. اس لیے تو علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا نا، اے ہمالیہ اے فصیلے کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. لیکن جب ہم پاکستان کا معاملہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ صورتحال بھی کارگر نہیں ہوتی، اس لیے کہ جتنی غیر قدرتی تقسیم پاکستان کی ہوئی ہے دنیا کے کسی ملک کی ایسی تقسیم نہیں ہے. ممالک ہوتے ہیں چند پہاڑوں کے درمیان میں خطہ آ گیا، ایک ملک بن گیا.
سمندر کا ایک جزیرہ ہے، ایک ملک بن گیا، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ پاکستان کے ساتھ معاملہ دیکھیے کہ پنجاب کو بالکل اس طرح کاٹا گیا ہے جیسے کسی کیک کو کاٹا جاتا ہے. یعنی اس کے جو بارڈر ہیں وہ اتنے وسیع ہیں اور چٹیل زمین ہے، درمیان میں صرف ایک باڑ لگی ہوئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ادھر انڈیا ہے، ادھر پاکستان ہے. تو کیا بارڈر کے حوالے سے پاکستان محفوظ ہے پنجاب میں؟ اتنا لمبا بارڈر. پھر دوسری طرف چلیے، آپ سندھ اور بہاولپور میں چلیے، اس کے ریگستانوں میں جہاں پہ ہمارے بارڈرز ہیں. تو وہاں پر جو بارڈرز کا تعین کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیلا جو ہے اس کے اس پار انڈیا اور اس پار پاکستان. اور جب چند دنوں کے بعد وہاں پر ہوا چلتی ہے تو ٹیلا غائب، کدھر پاکستان اور کدھر ہندوستان. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو پکڑے جاتے ہیں کراس بارڈر کی وجہ سے، وہ عام عوام ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پر انڈیا شروع ہو گیا اور کہاں پر پاکستان ختم ہوا. تو جب کوئی ملک اتنا ان سیف ہو اپنے بارڈرز کے حوالے سے، اتنا لمبا بارڈر اور ٹوٹلی ان سیف، تو یہ جغرافیکل پوزیشن کے حوالے سے، اس فیکٹر کے حوالے سے بھی پاکستان کو دوام حاصل نہیں ہو سکتا، پاکستان کو بقا حاصل نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ایک تیسرا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کسی ملک کو دوام حاصل ہوتا ہے، وہ ہے نسلی قوم پرستی کے حوالے سے. نسلی قوم پرست، اس میں بڑی زندہ مثال جو ہے وہ جرمن نیشنلزم کی ہے. جرمن نیشنلزم 20ویں صدی میں 2 بار تباہ و برباد کیا گیا، 2 بار، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اور چند ہی سالوں میں پھر وہ ڈیولپ کر کے اقوام عالم کے مقابلے میں آ گئے. وجہ ایک پیور نسل جرمن، ان کا جو لیڈر تھا ہٹلر، اس کی کتاب کسی نے پڑھی ہو تو اس میں جو اپنے نظریات پیش کرتا ہے کھلے عام، وہ کہتا ہے اس دنیا میں 3 ہی قومیں موجود ہیں، ایک جرمن قوم، ایک یہودی قوم اور باقی تمام دنیا ایک قوم. یہ اس کا نظریہ ہے. اور پھر آگے بیان کرتا ہے قدرت نے انہیں کس لیے پیدا کیا. کہتا ہے قدرت نے جرمن کو اس لیے پیدا کیا کہ ساری دنیا پہ حکومت کرو، ساری دنیا تیری خدمت کریں. یہودیوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ان کو مارو. یہ اس کا نظریہ تھا. اس نظریے کی بنیاد پر ہی آپ کو پتا ہے کہ اس نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہودی پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ بٹیوں میں جھونکے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ اس صدی میں 2 دفعہ، 20ویں صدی میں 2 دفعہ تباہ و برباد ہوا، ٹوٹلی روئنگ. لیکن یہ ہے کہ حیرانگی کی بات ہے، چند ہی سالوں میں ترقی کر کے پھر وہ جو ہے وہ کاندھے سے کاندھا ملا لیا اس نے اقوام عالم کے ساتھ. تو یہ ملکوں کو جو دوام حاصل ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر بھی ہوتا ہے کہ وہ نسلی قوم پرستی. ٹھیک ہے. دوسری مثال جیوز نیشنلزم. رومی ٹائٹس نے تباہ و برباد کر دیا انہیں، ہٹلر نے تباہ و برباد کر دیا انہیں. اتنی پرسیکیوشن جو ان لوگوں نے برداشت کی. لیکن کیا ہے، یہ کہتے ہیں we are the chosen people of the Lord، ہم اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں. یہ ان میں جو یہ نسل پرستی ہے وہ اتنی سٹرانگ ہے کہ اتنا مارے جانے کے باوجود انہوں نے پھر سر چھپانے کے لیے ایک ملک بنا لی. پوری ہسٹری ان کی پڑھ کے دیکھ لیجیے. لہذا جوز نیشنلزم بڑی سٹرانگ نیشنلزم. لیکن جب ہم پاکستان پہ غور کریں گے، کیا اس نسل پرستی کے حوالے سے کیا پاکستان کو دوام حاصل ہو سکتا ہے؟ تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں تو نسلوں کی کھچڑی نہیں بلکہ حلیم بنی ہوئی ہے. پاکستان میں اتنی نسلیں آباد ہیں. یہاں پر ڈریویڈینز آئے آباد ہو گئے، یہاں پر ایرینز آئے، آریا لوگ آئے آباد ہو گئے، یہاں پر افغانی آئے، منگول آئے آباد ہو گئے، یہاں پہ عرب سے لوگ آئے آباد ہو گئے. یہاں پر تو یہ وہ
وہ سرزمین ہے جہاں پر نسلوں کی کھچڑی بنی ہوئی ہے. بلوچ ہیں, براہوی قبائل ہیں, وہاں پر پہاڑی لوگ ہیں, فاٹا کے ہیں, سندھی ہیں, پنجابی ہیں, یعنی اتنی نسلیں ہیں کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم پیور نسل ہوتے تو اس کی بنیاد پر دوام حاصل کر لیتے, تو یہ بھی خام خیالی ہے. پاکستان کو نسل کی بنیاد پر بھی دوام حاصل نہیں ہو سکتا.